تو آج کا جو سوال اور پروگرام پہلے میں بتا دیتا ہوں مختصر سا. جو پروگرام ہے آج ہمارا یہ جنات کے حوالے سے کچھ ایسے سوال جو ہم بچپن سے سنتے آنے قصے کہانیوں میں آج ان کی حقیقت جانیں گے حضرت سے. میں چلتا ہوں حضرت کی طرف. بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں کوئی کاف کے بارے میں. بچپن میں ہم نے بھی یہ قصے کہانیاں سنی ہے اور کہانیوں میں یہ قصے اور یہ کتابوں میں لکھی گئی ہے کوہ کاف کے بارے میں. اچھا ایک بات, کب آپ ماشاءاللہ سے علاج معالجہ کرتے ہو, کافی ٹائم سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں حضرت, کوئی ایسا کیس تو آپ کے مطلب ایکسپیرینس ایسا رہا ہوگا کہ کوئی آیا ہوا جس نے کہا ہوگا کہ یار ایک ہمارے انسان کو کوئی, میرے گاؤں میں نے اپنا ایک واقعہ سنا جو ہمارے پرداداؤں میں آتے کہ ان کا سنا ہے, تو اب اس کہانیوں میں یقین تو اس لیے کر لیتا ہوں کہ ہر کسی سے وہ نسل در نسل وہ چلتی آ رہی ہے, مگر میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں ایسا کوئی واقعہ کسی نے بتایا ہو آپ کو کہ یار کوئی کسی کو کوئی کاف لے گیا تھا یا پرستان لے گیا تھا؟ نہیں ہے. دیکھو انسانوں میں اللہ نے کچھ لوگوں کو مضبوط توکل مضبوط دیا ہے, تو اسی طرح جنات کو بھی اللہ نے مضبوط بنایا. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان یأتینی احد. قرآن نے خود کہا قال عفریت من الجن, کہ جنات میں سے جو عفریت جن ہیں طاقتور, عفریت طاقتور شیطان ابلیس طاقتور جن ہے, تو اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے, سلیمان علیہ السلام کو کہا نا کہ میں یہ تخت جو ہے نا آپ جو ہے نا کیا کرو گے, آپ اٹھو گے بیٹھو گے, میں اتنے ٹائم میں آپ کے پاس تخت بلقیس کا لے آؤں. بالکل تو صرف عفریت نے کہا, حالانکہ ہزاروں جنات بیٹھے ہوئے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں شجاعت علی شاہ نقشبندی شاذلی. میں اس وقت موجود ہوں SNZ کے پلیٹ فارم سے پروگرام علم کی روشنی کے ساتھ. آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ ذرا بالکل پبلک کے بہت اصرار پر, اور ہم نے اپنے شیخ جانشین سلسلہ حضرت ابراہیم حضرت سے ٹائم لیا ہے اسی پروگرام کے لیے خاص, کیونکہ پبلک زیادہ تر اس چیزوں کے بارے میں ہم سے سوالات کر رہی تھی, تو ہم نے سوچا کہ اس پروگرام کے حوالے سے اور اس پروگرام میں جو سوالات آپ لوگوں نے ہمیں دیے ہیں اور کچھ ہم نے اپنی طرف سے تیار کیا, اور انشاءاللہ آنے والے ٹائم پہ آپ لوگوں کا فیڈ بیک بھی چاہیے ہوگا. دوسرا آپ کے جو بھی سوالات ہو اس سے ریلیٹڈ جنات کے حوالے سے, جادو کے حوالے سے, یا کسی کو کسی بھی قسم کے کوئی سوال پوچھنا تو ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیے. وہ انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کے سوال ہم حضرت کے سامنے پیش کریں گے اور انہی سوال کے جواب ان سے ہم طلب کریں گے. تو آج کا جو سوال اور پروگرام پہلے میں بتا دیتا ہوں مختصر سا. جو پروگرام ہے آج ہمارا یہ جنات کے حوالے سے کچھ ایسے سوال جو ہم بچپن سے سنتے آنے قصے کہانیوں میں آج ان کی حقیقت جانیں گے حضرت سے. میں چلتا ہوں حضرت کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ سب سے پہلے میری پوری ٹیم آپ کی بہت شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنے مصروف ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا, اور یہ پروگرام جو ہم نے شروع کیا ہے کہ علم کی روشنی, اس میں پبلک جو ہم سے سوالات کرتی ہے تو بہتر میں نے یہ سمجھا میری ٹیم نے کہ وہی سوالات ہم آپ سے پوچھیں, کیونکہ آپ کے جواب میں اور آپ کے علم تک ہمارا علم تو نہیں پہنچتا. جب آپ جواب دیں گے تو بہتر لگے گا. تو حضرت پہلے تو آپ ویور سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ علم کی روشنی کے جو پروگرام ہے ہمارے سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کی طرف سے ہمارے ان ساتھیوں نے بہت اصرار کیا کہ لوگ سوالات کرتے ہیں جنات کے بارے میں, جادو کے بارے میں, علاج کے بارے میں, روحانیت کے بارے میں, ہر چیز کے بارے میں سوالات آتے ہیں. اور بہت سے شاگرد بھی, مرید بھی, عوام بھی چاہتی ہے کہ ہمیں ہمارے سوالات کے جوابات ملے, ہمارے جو ہے نا بیماریوں کے مسائل ملے, جو مسائل ہمارے ساتھ ہے اس کے جوابات ملے, ہم اس کو خود حل کر سکے, معاملات خود کر سکے. تو اس لیے یہ پروگرام دوبارہ شروع کیا گیا. انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم وقتاً فوقتاً اور بھی جو بھی وقت کی ضرورت ہوگی, جو لوگ سوالات کریں گے ہم سے ان کے جوابات دیے جائیں گے. ہمارے کمنٹس میں سوالات کریں, ہم آپ کو ہر انشاءاللہ کوشش کریں گے ہر سوال کا جواب دیتے رہیں گے. کیا سوالات تھے آپ کے پاس جو آئے تھے؟ حضرت ایک سوال جو مطلب آئے تو ہیں, اس میں سے ہم نے کچھ ہائی لائٹس کی ہیں. تو پہلا سوال ہے جو کافی لوگوں نے پوچھا ہے, میرا خود بھی اس میں بڑا انٹرسٹ ہے کہ میں نے کہا وہ سوال میں آپ سے پوچھوں, مجھے جواب ملے, کیونکہ بچپن سے وہ کہانی سنتے آ رہے ہیں. تو سوال میرا پہلا حضرت آپ سے یہ ہے کہ کوہ کاف, اچھا ماشاءاللہ, کوہ کاف کے بارے میں کافی قصے بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں. جی ہم نے بھی سنے کہا. ہاں تو بس آج اس پہ پردہ اٹھانا ہے. تو وہ سوال میرا یوں ہے, کیونکہ جیسے کہ کوہ کاف کے بارے میں مشہور ہے, کوئی کہتا ہے یہ فیک مطلب ایک فرضی کہانی, کیا کوہ کاف واقعی میں وجود رکھتا ہے یا یہ صرف جنات دیو کی جگہ ہے,
یا اس میں پرستان بھی کوئی کاف کے ہی حصے میں آتا ہے؟ اس کا آپ ذرا واضح طور پہ، مطلب بچے بھی اس پہ انٹرسٹ لیتے ہیں، بڑے بھی لیتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہے، ہم بھی بچپن سے ہاں سنتے آ رہے ہیں۔ بچپن سے ہم بھی سنتے ہوئے آ رہے کوئی کاف کوئی کاف۔ جی بالکل۔ بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں کوئی کاف کے بارے میں، بچپن میں ہم نے بھی یہ قصے کہانیاں سنی ہے، اور کہانیوں میں یہ قصے اور یہ کتابوں میں لکھی گئی ہے کوئی کاف کے بارے میں۔ سب سے پہلے جب اللہ نے دنیا بنائی تو اس دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہت اس وقت یعنی سارا سسٹم جنات کا تھا۔ خلق الجان من مارج من نار، کہ میں نے جنات کو پیدا کیا جو ہے نا آگ سے، جان جو نام ہے۔ تو اب جنات اس وقت دنیا میں تھے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا کہ میں ایک اور مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں جو انسان ہے۔ وہ فرشتوں سے بھی مشورہ لیا۔ اب جب انسان کی خلافت آنے لگی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا کہ جتنے بھی جنات ہیں ان کو جو آبادیاں ہیں، شہر ہے، علاقے ہیں، ان سے نکال دو۔ تو شہر، آبادیوں، ان چیزوں سے نکال کر ان کو جو ہے کوئی کاف کو، تو آپ کو پتہ ہے پہاڑ کو کہتے ہیں کاف، یعنی پہاڑ کے اس طرف پھینک دیا، پہاڑوں کے اس طرف جو بھی دنیا ہے اس طرف جنات کو دے دیا، اور باقی شہر، علاقے یہ سارے خالی کر کے یہ انسانوں کو دے دی۔ اب یہ کوئی کاف ان کا ایک علاقہ یا ملک سمجھ لو، کچھ بھی سمجھ لو، جو ان کا علاقہ ہے، وہاں پر فرشتان بھی ہے، دیو بھی رہتے، جنات بھی رہتے، سب کچھ وہاں جو ان کے اندر مخلوقات ہے، کیونکہ جنات کی قسم ہے، بعض جیسے دیو ہے جنات کے اندر، ٹھیک ہے، پریاں ہے، چوڑیل ہے، اور اسی طرح جو ہے نا شیاطین ہے، اور اسی طرح نیک جنات بھی ہے، برے جنات بھی ہے، یہ سارے جنات کی قسمیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنات انسان سے 10% زیادہ ہے۔ 10%؟ جی 10% جنات انسان سے زیادہ ہے۔ پھر انسان اور جنات کو جب ملایا جائے تو چرند و پرند حیوانات یہ 10% زیادہ ہے۔ جب انسان، جنات اور چرند پرند کو ملایا جائے تو پھر فرشتے 10% زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ساری چیزیں ایک جو ہے نا زیادہ ہے انسان، تو جنات زیادہ ہے۔ اب بہت سے لوگ آپ سے یہ بھی سوال کریں گے جب کوئی کاف ان کی جگہ ہے تو اس دنیا میں یہ جنات کیا کریں؟ ایگزیکٹلی، میں یہ پوچھنے والا تھا، ماشاءاللہ آپ نے یہ، ہاں یہ بالکل سوال کریں گے تو یہاں پر یہ کیا کرے؟ وہ بھائی ان کے اوپر یہ پابندی نہیں کہ آپ اس دنیا میں نہیں جا سکتے، ادھر نہیں جا سکتے، کوئی پابندی نہیں۔ اچھا، یہ پابندی نہیں ہے؟ آپ کی جگہ وہاں ہے، جیسے ہمارے پر یہ پابندیاں تو نہیں ہے کہ ہم کسی اور ملک نہیں جا سکتے، جا سکتے، ٹھیک ہے، جائے، بارڈر ہے، بس بارڈر سے کراس کر کے سسٹم میں چلے جاتے ہیں، ان کی جو بھی نظام، تو آنا جانا تو لگا ہوتا ہے، تو وہ آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، لیکن جو ان کی آبادیاں ہیں، ان کی زندگی، ان کا سسٹم وہ وہاں ہے۔ یہاں پر بھی آتے ہیں، رہتے ہیں، رہنے کے لیے بہت سی جگہوں پہ آتے ہیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، وہ ان کا رہے، دیکھیں آبا و اجداد ہے، پیدا ہو جاتے ہیں، کچھ آ جاتے ہیں، یہاں آباد ہو جاتے ہیں ادھر شہروں میں، تو ان کے اوپر شہروں کی پابندیاں نہیں ہیں، آج جا سکتے ہیں، ہاں جا سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ شہروں میں رہ جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ان کی اپنے سسٹم ہے وہ کوئی کاف میں ہے۔ تو اب سوال لوگ بہت سے کریں گے کہ یہ ہے کدھر؟ یہ بات، یہ کہاں ہے؟ رشیا کی طرف کہا جاتا ہے، پتہ نہیں سچ ہے یا بھائی نہیں۔ کوئی کاف جو بھی پہاڑوں کے اس طرف جگہ ہے بس وہ کوئی کاف، سمجھ میں؟ پہاڑوں کی، جب پاکستان کے اتنے بڑے بڑے پہاڑی سلسلے، بس اس طرف جا رہے ہیں جو پہاڑ ہے، جہاں آبادیاں نہیں ہیں، بس جنگلات ہے، وہاں پر ان کا سسٹم ہے، ختم۔ اب وہ ایک خاص وہ نہیں ہے، بس پہاڑوں کے اس پار، کیا ہے؟ پہاڑوں کے اس پار، شہر سے اس پار، پہاڑوں کے اس پار جو ہے نا یہ کوئی۔ اچھا، جیسے حضرت ابھی آپ نے فرمایا اور بڑی ڈیٹیل میں بتایا، اچھا وہ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اچھا ایک چیز کا جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک روایت ہے جو میں نے نظروں کے سامنے سے گزری، کہ جو مسلمان جنات ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہاڑی پربتی علاقہ دیا، اور جو یہ اپنا غیر مذہب مطلب کافر ہو گئے تو ان کو یہ ٹیلے بیابان جگہیں یہ دے دی۔ تو میں اب جو پوچھنے جا رہا ہوں، جیسے آپ نے بتایا کہ کوئی کاف، پرستانی سب اسی میں آ جاتا ہے، تو اگر جیسے کہ پربتی علاقوں کی طرف اس سائڈ پہ پرستان کا جو یہ بھی کوئی کاف میں ہی آ رہا ہے، بس پرستان کوئی الگ ہی جگہ ہے یا یہ جن سے الگ ہے؟ جنات کے اندر ہی یہ ایک مخلوق ہے، فرشتہ، پریاں، ٹھیک ہے، بس وہ کوئی کاف کے اندر، جیسے آپ نے پاکستان ہے، اس کے اندر کراچی شہر ہے، اسلام آباد شہر ہے، لاہور شہر ہے، فلاں شہر ہے، ٹھیک ہے، ہر شہر ہے، لیکن ہے کہ پورے ایک ملک، ہر شہر کے لوگ بھی الگ ہیں، بلوچستان کے لوگوں کی زبانیں الگ ہیں، سسٹم الگ ہے، ان کا کلچر الگ ہے، پشاور کے لوگوں کا کلچر الگ ہے، پنجاب کے لوگوں کا کلچر، سسٹم، زبان الگ ہے، اسی طرح ان لوگوں کے اندر یہ پرستان ہے، ان کا کلچر اپنا ہے،
یہ جنات ہے، یہ دیو ہے، ان کا کلچر اپنا ہے، وہ فلاں ہے، یہ ان کا اپنے اپنے بارڈر ہے، بس اپنے اپنے بارڈر، اپنے اپنے ملک، اپنے اپنے شہروں میں رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے حضرت، جیسے یہ بات تو کلیئر ہو گئی۔ اچھا ایک بات، کب آپ ماشاء اللہ سے علاج معالجہ کرتے ہو، کافی ٹائم سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں حضرت، کوئی ایسا کیس تو آپ کے مطلب ایکسپیرینس میں ایسا رہا ہوگا کہ کوئی آیا ہو جس نے کہا ہوگا کہ یار ایک ہمارے انسان کو کوئی، میں نے گاؤں میں نے اپنا ایک واقعہ سنا جو ہمارے پرداداؤں میں آتے کہ ان کا سنا ہے، تو اب اس کہانیوں میں یقین تو اس لیے کر لیتا ہوں کہ ہر کسی سے وہ نسل در نسل وہ چلتی آ رہی ہے، مگر میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں ایسا کوئی واقعہ کسی نے بتایا ہو آپ کو کہ یار کوئی کسی کو کوئی کاف لے گیا تھا یا پرستان لے گیا تھا، ایسا کوئی سین یا کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جو آپ نے کہا ہو کہ بھائی ہاں یہ واقعی میں ایسا تھا، یہ بندہ غائب تھا، اس کو جنات لے گئے تھے؟ دیکھو ایک واقعہ تو اس طرح ہم جب بچے تھے جی ہمارے علاقے میں ایک واقعہ تھا، لیکن وہ یہ نہیں تھا کہ آئے جنات اس کو کہاں لے کے جاتے تھے، یہ پتہ نہیں، اچھا لیکن ایک لیڈیز تھی، اس کی شادی بھی ہوئی تھی، بند کمرے سے وہ غائب ہو جاتی تھی۔ بند کمرے سے؟ ہاں، کمرے کا تالا لگا ہوتا، بند کمرہ ہوتا تھا، اس سے غائب ہو جاتی تھی۔ پھر اس کا علاج کیا اور ٹھیک ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پھر وہ جن کو پکڑا گیا، اس زمانے میں جن کو پکڑا، جن نے کہا کہ بھائی میں اس کو لے کے جاتا ہوں۔ وہ عورت بھی کہتی تھی کہ جب میں ہوش میں آتی تھی تو میں ایک جنگل بیابان میں ہوتی تھی۔ اب وہ جنگل بیابان جو اپنی جگہ پہ لے کے جاتے، اس کے بعد وہ صبح جو ہے نا بستر پہ ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ گھر والے بڑے پریشان تھے، لیکن اس زمانے میں ہم بچے تھے، علاج ہوا۔ ایک تو یہ واقعہ جو دوسرا ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے، جیسے بڑے حضرت کے علاج کر رہے تھے، اس طرح ایک لیڈیز تھی، گھر کے اندر تھی، غائب ہو گئی، پھر سامنے آ گئی تھی، علاج کیا حضرت نے، وہ سامنے آ گئی واپس۔ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے کہ ایک بندہ غائب ہوا ہے، اس کا ہم نے علاج کیا، وہ جنات اس کو لے کے گئے تو واپس لے آئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ باقاعدہ کتابوں میں لکھا گیا ہے، میرے خیال عبدالقدوس رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے دور میں انہوں نے ایک سانپ کو مارا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک سانپ کو مارا، سانپ کو مارنے کے بعد اس کو جو ہے نا جنات لے کے چلے گئے اپنے بادشاہ کے پاس، جو ان کا بادشاہ تھا، بیٹھا ہوا تھا عبدالقدوس رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس کو بٹھایا گیا، بھائی آپ نے ہمارے جو ہے نا بچے کو مارا ہے۔ اس نے کہا بھائی میں نے آپ کے بچے کو نہیں مارا، میں نے سانپ کو مارا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا وہ سانپ نہیں تھا، وہ ہمارا بچہ تھا۔ جنات نے کہا، بادشاہ نے کہا آپ کے اوپر یہ قیس ہے، کوئی کاف لے کے گئے تھے۔ اچھا باقاعدہ ان کو لے گئے؟ ان کو لے کے گئے تھے، کوئی کاف لے کے گئے تھے، ان کا بادشاہ اپنے بادشاہ کے سامنے بٹھایا ہوا تھا۔ بادشاہ اس سے سوال کر رہا تھا کہ آپ نے، اس نے کہا بھائی میں نے عالم ہوں، میں نے حدیث سنے، آپ سے ہم نے فرمایا کوئی موذی جانور جیسے سانپ یہ وغیرہ کچھ بھی ہو تو آپ اس کو کیا کر دو، مار دو۔ میں نے مار دیا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب اس نے یہ بات کی تو ایک بوڑھا آدمی اس بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا پیچھے، تو اس نے اپنے جو ہے نا پلکیں یوں اٹھائی اور بہوں کو یوں اٹھایا اور انہوں نے کہا یہ حدیث میں نے حضور سے خود سنی۔ سبحان اللہ، وہ صحابی تھے، مطلب صحابی جنات وہ صحابی جن تھے۔ تو اس بزرگ نے اس کو دیکھ لیا ڈائریکٹ، سبحان۔ اب اس نے کو کوئی کاف لے کے گئے تھے، اس نے بزرگ صحابی کو دیکھا تو صحابی جن تھا۔ تو بہت سے اکابرین و بزرگان دین کے واقعات میں آتا ہے کہ اس کو اللہ نے تابعیت کا شرف حاصل کر، سبحان اللہ، مطلب صحابی جن کو دیکھنے سے یہ تابع ہو گئے، تابعیت کا شرف حاصل کر دیا، کیونکہ یہ وہاں گیا، وہاں پر اس کو اپنی اصلی شکل کی حالت میں جو تھا دیکھ لیا۔ اس کو وہاں لے کے گئے، وہ اپنی شکل میں تھے، بیٹھے ہوئے تھے نارمل، تو اس نے دیکھ لیا تو یہ شرف حاصل کر دیا۔ تو یہ واقعہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے۔ حضرت واقعے سے تو ایک بات، ایک سوال اس سے ایک بنتا ہے، اگر کیا سوال ہے؟ جیسے کہ جن ہمیں دکھتے نہیں ہیں، جی، کیا اس سے یہ بات ثابت ہوتی، میں مطلب سوچا، ظاہر سی بات ہے انسان ہے کہ جب وہ ان کو لے کر گئے تو حضرت کو اگر جب وہاں لے کر گئے انہوں نے، وہاں ان کو مطلب صحابی جنات تھے اور جو بزرگ تھے ان کا دیدار بھی ہوا، تو کیا ان کو وہاں جنات ان کے علاقے میں ان کو دکھ رہے تھے؟ دیکھو بات یہ ہے کہ جنات اگر اپنا آپ کو دکھانا چاہے تو ان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ دکھا سکتے ہیں، ہاں کوئی مسئلہ نہیں، دکھا سکتے۔ ہاں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو آپ کو نظر نہیں آئے گا، دوسرے بندے کو ہمارے پاس آتے ہیں نا علاج کے لیے۔ اچھا آتے ہیں، یہ بتائیں نا، یہی تو سننا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے پاس علاج کے لوگ آتے ہیں، تم دوسرا آدمی بیٹھو گا جو بولے گا یہ رہا جن جا رہا ہے، یہ رہا مجھے مار رہا ہے، یہ مجھے مار، تو اس کو نظر آتا ہے۔ جس کو اپنا آپ دکھا رہے اس کو دکھ رہا ہے، جس کو نہیں دکھا رہے نہیں دکھ رہا۔ اچھا حضرت، جنات میں سے کوئی آپ جیسے ڈاکٹرز کے پاس بھی جاتے ہیں نا انسان کے بیس میں، آپ کے پاس کوئی جن آیا ہو یا جنی آئی ہو؟ جی، علاج کے لیے بہت سے جنات بھی آتے ہیں ہمارے پاس، بیمار ہوتے ہیں وہ، ان کے لیے بھی دیکھو جنات ایک مخلوق ہے، ایک بات یاد رکھنا،
یہ ہماری طرح ایک مخلوق ہے اللہ نے پیدا کی، ان کو بھی بیماری لگتی ہے، وہ بھی مرتے ہیں، ان کے پاس بھی دل ہے، ان کے پاس بھی دماغ ہے، ان کے پاس بھی سب کچھ ہے جیسے ہمارے، وہ مکلف ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ سب انسان جنات سب کے لیے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری طرح ایک مخلوق ہے۔ بہت سے لوگ ڈرتے ہیں جنات سے، کیوں ڈرتے ہو؟ ایک گھر میں ہو جنات جنات ڈرنے لگے، کیوں ڈر رہے ہو بھائی؟ آپ اور میری طرح ایک مخلوق ہے، آپ کو کچھ کہہ تو نہیں رہے، اگر آپ کو تنگ نہیں کرے تو رہو، اگر آپ کو تنگ کرتے ہیں تو کچھ بدماش لوگ ہوتے ہیں، کچھ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر پہ کوئی نہ آئے، بس وہ جنات کا بسیرا ہو جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا تنگ کرتے ہیں، تو ہم کہہ دیتے کہ بھائی اس گھر میں جنات ہے، کیا ہے؟ جنات۔ بعض لوگ نہیں تنگ کرتے ہیں، تو وہ ہماری طرح مخلوق ہے۔ اگر آپ کے گھر میں مثال کے طور پر چونٹیاں آتی ہے، لال بیگ اور یہ اور بہت سی مخلوقات رہتی ہے، کبوتر، یہ فلاں فلاں، تو آپ اس سے پریشان ہوتے ہو؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ روزمرہ کو دیکھ رہے کوئی مخلوق ہے اللہ کی، تو بس مخلوق ہے، اسی طرح جنات بھی مخلوق ہے، ایک ہوا بنی ہوئی ہوتی ہے نا، ہوا بن گئی، جن۔ ہاں، اچھا، آپ خدا کی قدرت دیکھو، ہمارے اندر ان کی ہوا بنی ہے، ہاں ان کے اندر ہماری ہوا بنی ہے۔ اچھا، جی، انسان جب جاتا ہے نا جہاں جنوں، انسان آ گئے، انسان آ گئے، انسان آ گئے، اللہ نے ایک دوسرے کی جو ہے نا ایک خوف، بس ایک مینا ہے وہ، حالانکہ ایک دوسرے کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ جنات اور انسان مخلوقات خدا کی کام کرتے ہیں، ہاں یہ اللہ نے طاقت ان کو الگ دی ہے، انسانوں کو طاقت الگ دی۔ اچھا حضرت، آپ نے شروع میں ایک بات کہی کہ اس میں جو کوئکاب کی طرف ہے تو جنات بھی ہے، دیو بھی ہے، چڑیل بھی ہے، تو یہ چڑیل کا وجود مطلب ہے اور یہ دیو کا وجود ہے، مطلب کوئی کہانیاں نہیں ہے؟ نہیں، یہ کہانیاں نہیں ہے۔ دیکھو، انسانوں میں اللہ نے کچھ لوگوں کو مضبوط توکل مضبوط دیا ہے، تو اسی طرح جنات کو بھی اللہ نے مضبوط بنایا۔ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان یأتینی احد، قرآن نے خود کہا قال عفریت من الجن، کہ جنات میں سے جو عفریت جن ہیں، طاقتور، عفریت طاقتور، شیطان عفریت طاقتور جن ہے، تو اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے، سلیمان علیہ السلام کو کہا نا کہ میں یہ تخت جو ہے نا، آپ جو ہے نا کیا کرو گے، آپ اٹھو گے بیٹھو گے، میں اتنے ٹائم میں آپ کے پاس تخت بلقیس کا لے آؤں۔ سورہ النمل میں بالکل، جو صرف عفریت نے کہا، حالانکہ ہزاروں جنات بیٹھے ہوئے تھے، ہزاروں، کیونکہ ان کی بادشاہت تھی نا، ہزاروں جنات۔ یہ پوائنٹ بھی کہ اور بھی جنات ہیں، مگر کہا اس جن نے، عفریت نے، جو مضبوط طاقتور، جس کو اللہ نے طاقت دی تھی، کہا انہوں نے، اب بہت سے انسان بیٹھے ہوئے تھے، ہاں، لیکن جس کو اللہ نے طاقت دی تھی، آصف بن برقیہ، اس نے کہا اب پلک چپک کے میں لے آؤں۔ سبحان اللہ، جسے ہم نے کتاب کا علم بخشا، جس نے اس کو کتاب کا علم بخشا تھا، تو یہ تو اللہ نے طاقت دی ہے کہ چڑیل ہے جو ہے نا، وہ الگ ایک مخلوقات ہے، جنات ہے۔ میں نے پچھلے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ شیاطین جنات اور جنات کے اندر فرق میں نے آپ کو بیان کیا تھا، جی۔ تو اسی طرح ان کے اندر یہ مخلوقات ہے۔ دیو جو ہے نا مضبوط، سلیمان علیہ السلام دیو سے جو ہے نا وہ کام لیتے تھے، مضبوط تھے، کام کرنے والے تھے، جو ہے نا وہ جیسے انسانوں میں جو ہے نا کچھ لوگ مضبوط ہوتے ہیں، ہمارے ہاں کہتے ہیں نا پٹھان بڑے مضبوط ہوتے ہیں، پٹھان بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ پٹھان کے حوالے سے بھی ایک سوال ہے، میں آپ سے اگلے سیشن میں کروں گا اس سے اللہ حضرت، بڑا مزہ آیا، سوال ایک تھا، اسی کے بیچ میں سوال نکلے، کہتے ہیں نا علم یہ ہوتا ہے مشائخ کا علم، اور جو اس فیلڈ سے واقف ہو، عموماً لوگ تو اپنی طرف سے کافی کچھ بتا دیتے، اس میں حقیقت ہوتی یا نہیں ہوتی، مگر آپ جیسے معتبر شخص سے یہ سوال کرنا اس لیے ضروری تھا کہ پبلک بھی پوچھنا چاہ رہی تھی، ہماری پتہ ہے کیا، پبلک کی آڑ میں ہم خود بھی پوچھنا چاہ رہے تھے، بذات خود میں خود چاہ رہا تھا کہ آپ سے یہ سوال کا جواب مجھے ملے، تو ویورز امید کرتا ہوں کہ بخوبی آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے۔ عموماً پتہ ہے کیا بات سمپل سی ہوتی ہے، اس کو گرم مسالہ لگا کے، جیسے بالی ووڈ موویز میں دکھایا جاتا ہے کہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، اس کو بڑا مسالہ لگا کے پیش کیا جاتا ہے، تو حضرت نے بڑے ہی پراپر طریقے سے قرآن کے حوالے سے ہمیں سمجھایا، جنات کے حوالے سے، آپ ہماری آپس میں رہن سہن کے حوالے سے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پروگرام بڑا پسند آئے گا، اس میں بچے بھی اب دیکھیں گے، ان کو بھی ابھی سے علم ہوگا، بڑے بھی جان سکیں گے، اس کے بیچ میں جو اور سوالات نکلے اور مخلوقات کے حوالے، جن میں مطلب جیسے کہ جنات میں جو کیٹیگریز تھیں وہ بھی حضرت نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ بتا دی، تو مجھے اور حضرت کو دیں اجازت، انشاءاللہ اگلے سوال میں دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو بھی کلک کریں، اور آپ کے جو سوالات ہوں، جو آپ حضرت سے پوچھنا چاہ رہے ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، لائک جادو ہو، بندش کے حوالے سے، گھر کے معاملات ہوں کہ گھر میں ایسی چیزیں دکھتی ہیں تو اس کا کیا ہے، تو وہ آپ ہمیں
کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں. تو مجھے حضرت کو دے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.